أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احباب گرامی، معزز سامعین، معزز سامعات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اور اس کے خاص انعام سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اسی کی توفیق سے ہم نے روزے بھی رکھے، راتوں کو قیام بھی کیا، قرآن مجید سنا اور سنایا، اعتکاف بھی بیٹھے اور نفل و نوافل ادا کیے گئے، ذکر و ذکار کیے گئے، دعائیں کی گئیں اور آنسو بھی بہائے گئے۔ ایک روحانی ماحول ایک مہینہ تک اللہ کے فضل سے یہ جاری اور ساری رہا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم نے جو اسی کی توفیق سے عبادتیں کی ہیں، اپنی توفیق سے ہماری یہ تمام عبادتیں اپنے دربار میں جو ہے وہ مقبول و منظور فرما لے۔ احباب گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، اور ایک عید جو ہے وہ حج جب ادا کر لیا جاتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ معاملات کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ عید ادا کرتا ہے، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 خوشی کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ مسرت کے، خوشی کے اور راحت کے اور سکون کے دن جو ہے وہ بنائے ہیں۔ ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عید کا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ روزہ افطار سے مراد شام کے وقت روزہ کھولنا، یہ بھی افطار ہے، اور روزہ افطار سے مراد آج یوم الفطر ہے، روزے کے افطار کا دن ہے۔ 30 دن ہم نے روزہ رکھا یا 29 دن ہم نے روزہ رکھا، اس کے بعد آج ہماری افطاری کا دن ہے، اسے فطر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، یعنی انسان جو ہے وہ عبادت ادا کرنے کے بعد ایک خوشی سی محسوس کرتا ہے، ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی خوشی انسان کی جو ہے وہ نرالی ہے اور عجیب و غریب قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد، عبادت ادا کرنے کے بعد یہ خوشی کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں اپنی جانب سے، اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ کی جانب سے، جامعہ کے تمام طلبہ کی جانب سے، اور یہ عید کمیٹی ہمارے جتنے بھی احباب سحری اور افطاری میں آپ کی خدمت کرتے رہے اور عید کے موقع پر بھی انہوں نے خدمت کی، ان تمام کی جانب سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے نیک اعمال قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ احباب گرامی، یہ خوشی واقعتاً خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ رمضان ہمیں بہت ساری چیزیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ ان میں سے اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی چیز اور سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اعلان کیا، پھر کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں نیکی کی نیت سے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تو ہم سب کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی مانگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رمضان جو ہے وہ حقیقت میں شہر المغفرہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور بخشش جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام احباب، تمام دنیا، اگلے پچھلے سب انسان جمع ہوں گے، اور سخت گرمی کا دن ہوگا، دھوپ بہت تیز ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے۔ کوئی آدمی بھی، کوئی نبی بھی جرت نہیں کرے گا کہ آگے بڑھ کے سفارش کر سکے۔ پھر کہیں گے ائتو محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ عبد غفرہ اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، وہ ایک ایسی شخصیت ہے اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سفارش فرمائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بخشش اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس لیے ان کے پاس جائیے اور ان سے جو ہے وہ بخشش کی دعا کروائیے۔ بدر کے ایک صحابی ہیں، بدری صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے قریب انہوں نے مسلمانوں کا ایک راز لیک آؤٹ کر دیا، لیکن اللہ نے وہ لیک آؤٹ ہونے سے بچا لیا۔ آپ کو خبر ہو گئی، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اس منافق نے ہمیں تباہ کرنے کا پورا منصوبہ بنایا، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، تجھے معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کے اوپر جھانک کر دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی عمل کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بدر والوں کا اعزاز ہے کہ اللہ نے دنیا میں ان کو جو ہے وہ معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ مغفرت اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور سچ بول دیا میرے پاس کوئی عذر نہیں، 40 دن 50 راتیں بائیکاٹ کر دیا گیا، بالآخر آسمان سے برات نازل ہوئی، اتنے خوش ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام لانے کے بعد دنیا میں آج تک مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دن ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اس خوشی کے موقع پر ایک اعلان کرنا ہے، میرا تمام مال جتنی جائیداد ہے ساری اللہ کے نام پہ وقف ہے، ساری اللہ کے نام پہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گناہ معاف کر دے تو بہت بڑا جو ہے وہ انسان کو اعزاز ملتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی مجلس ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پہ آسمان کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلاتے ہیں کہ ہم یا اللہ تیرے بندوں کی پاکیزہ مجلس کے پاس آئے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ پاکیزہ لوگ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، میں تم گواہ ہو جاؤ کہ ان سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سب کو تو معاف کر دیا لیکن ایک بندہ وہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی کسی نیک بندے کے ساتھ کام تھا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، کہا گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم،
یہ ایسے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا انسان بدبخت اور بد نصیب نہیں ہو سکتا. یہ بخشش ایک اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے. آج خوشی ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہمیں امید غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ ہے. یقیناً اس نے ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں ضرور قبول کی ہیں اور ہمارے لیے بخشش کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. ایسا بندہ واقعی خوشی منانے کا حقدار ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ عطا فرما دی. ایک بات. دوسری بات احباب، یہ عید خوشی کا دن ہے. جو انسان خوشی لینا چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واقعتاً جو ہے وہ خوش کر دیتے ہیں. انسان دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، یہ خوشی کا دن ہے. خود بھی خوش ہوئیے اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے حقیقی خوشی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ایک دفعہ جا رہے تھے، رستے میں ایک باغ آیا تو باغ میں دیکھا ایک غلام ہے، بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. چاروں طرف نظر دوڑائی، دیکھا کہ کوئی مالک نظر نہیں آ رہا. غلام خود ہی کام کر رہا ہے اور بڑا ستھرا کام کر رہا ہے، بڑا عمدہ کام کر رہا ہے. انہیں بڑا اچھا لگا کہ یہ غلام بڑا نیک آدمی ہے، مالک موجود نہیں ہے اور خود ہی خاموشی سے بن دیکھے اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہے اور جو ہے وہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھانا پڑا ہوا تھا، وہ تھک گیا اور بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. اچانک چلتا ہوا ایک کتا قریب آ گیا تو وہ اس کے قریب جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھنے لگا. تو عبداللہ بن جعفر نے دیکھا کہ کتا بھوک محسوس کر رہا ہے اور یہ ہمارے علاقے کا بھی محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کب سے یہ بھوکا ہے. خود کھانا نہیں کھایا، اپنا کھانا اس جانور کو کھلا دیا، اپنا کھانا اس جانور کو کھلا دیا. عبداللہ یہ دیکھ کر ماجرا اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا بندہ ہے، اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا انسان، پہلے کام خوب کیا اور پھر اپنا کھانا جو ہے وہ ایک جانور بھوکا اور پیاسا تھا اس کو کھلا دیا. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ غلام لے لینا چاہیے. چنانچہ غلام کے پاس گئے، ملاقات کی، پوچھا تمہارا مالک کہاں رہتا ہے؟ بتایا فلاں جگہ پہ ہے. اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضرت یہ باغ بیچنا ہے آپ نے؟ کہا جی ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا دے دو مجھے. جو قیمت لگائی خرید لیا. کہا نہیں باغ کے اندر آپ کا ایک غلام بھی ہے. کہا ہاں ہے. کہا مجھے وہ بھی چاہیے. کہا لے لو. اس کے بھی منہ مانگے پیسے ان کو دے کر غلام بھی خرید لیا اور باغ بھی خرید لیا. واپس آئے اور غلام سے کہا مجھے تمہارا عمل بڑا پسند آیا ہے، یہ باغ میں تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کرتا ہوں. جائیے تم آزاد ہو اور یہ باغ کے مالک ہو اور لے جائیے اس کو استعمال کیجیے. کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے آزادیاں اور اسے خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اسے مالک کو خوش کیا اپنے کو، اور ایک جانور بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی بھی دے دی اور باغ کا جو ہے وہ مالک بھی بنا دیا. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بعض روایات میں کہ وہ ایک عورت تھی، بدکارہ عورت تھی. رستے میں پیاس لگی، کنواں نظر آیا، نیچے اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو ایک کتا جو ہے وہ ہلکلا رہا تھا، اپنی زبان باہر نکال کر زمین کو چاٹ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا ہے، مجھے بھی پیاس لگی تھی، یہ بھی جانور اللہ کی مخلوق ہے. فوراً کنویں میں اترا، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا اور منہ کے ساتھ پکڑا، منہ کے ساتھ پکڑ کے دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلا اور آ کر کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کو خوش کرنا، اس کو راحت پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت کا جو ہے وہ وارث بنا دیا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اذ وجد غصن شوک فی الطریق یا اول الطریق، اس نے جو ہے وہ رستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی دیکھی، فاخرہ عن الطریق، اس نے اس کو راستے سے پیچھے ہٹا دیا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، یہ سائڈ پہ کر دے تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں.
فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کی ادا بھی اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے بھی جنت کا جو ہے وہ وارث بنا دیا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق خدا کو خوش کیجئے، اللہ کے بندوں کو خوش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرما دیں گے۔ احباب گرامی، یہ خوشی کا دن ہے، راحت کا دن ہے، سکون کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خوشی منانی چاہیے، بہت اچھے طریقے سے منانی چاہیے، اور خوشی کا طریقہ عید ملن ہے، ملیے اور عید کی مبارکباد دیجیے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال یغفر اللہ لنا ولکم، دعا دیجیے اللہ میرے اور آپ کے سب کے نیک عمل قبول کر لے، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو معاف کر دے۔ عید مبارک یہ کہیے، یہ خوشی کا موقع، خوشی کے کلمات کہیے، ہنس مکھ چہرے سے لوگوں سے ملیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، خیریت ہے، راضی ہو، تگڑے ہو، خوش ہو، اچھے طریقے سے حال احوال پوچھیے۔ خوشی کا دن ہے، خوشی منائیے۔ اچھا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کیجئے، خوشبو لگائیے، خوشی کا دن ہے۔ اچھا کھائیے، اچھا پیئے، خوشی کا دن ہے، اور اچھی اطاعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کے موقع پر نہ بھولیے، خاص طور پہ نماز وقت میں ادا کیجئے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جانا یہ نیک لوگوں کا وصف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من توضأ فاسبغ الوضوء، جو آدمی وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، فصلى المسجد فصلى المکتوبۃ فی المسجد، پھر وہ فرضی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر جو آدمی وقت کے اوپر نماز پڑھتا ہے، فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ خوشی منائیے، لیکن معصیت کے ساتھ نہیں، نافرمانی کے ساتھ نہیں، فلمیں دیکھنے کے ساتھ نہیں، جوا کھیلنے کے ساتھ نہیں، تاش کھیلنے کے ساتھ نہیں، لوڈو کھیلنے کے ساتھ نہیں، اور گانے سننے کے ساتھ نہیں، بیہودہ اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے کام کرنے کے ساتھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ نافرمانیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ خوشیاں چھین لیتے ہیں، راحت چھین لیتے ہیں، اپنا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں۔ بالخصوص ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب لوگوں سے میں کہوں گا اپنے اس دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کے سنبھالیے۔ کتنی دنیا میں اس وقت لوگ موجود ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مشغول نہ کرے، اور خاص طور پہ خوشی کے موقع پر نافرمانی کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راحتیں اور خوشیاں جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ خاص طور پہ میں نے کہا ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے اچھا لباس زیب تن کریں، زیب و زینت اختیار کریں، زیور پہنے، میک اپ کریں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے بے پرد ہو کر جانا، زیب و زینت اختیار کر کے جانا، اپنی حشمت کا، اپنی حیا کا جنازہ نہ نکالیے۔ اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی بنایا ہے، آپ کو بہن بنایا ہے، کسی کی بیوی اور کسی کی بہو بنایا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزازات ہیں، ان کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ نے عورت کو کریم بنایا ہے، اللہ نے عورت کو باحیا بنایا ہے، جاہ و حشمت عطا فرمائی ہے، اس کو ایک مقام عطا کیا ہے، اسے یہ مقام کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عید کے موقع پر کزنوں کے ساتھ ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، وہ رشتہ دار جو اس کے محرم نہیں ہیں، وہ احباب جو صرف اس کے لیے دوست کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو میسج کرنا، فون پہ بات چیت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیجیے۔ جو جائز کام رکھے ہیں وہ جائز کام رکھیے۔ مردوں سے بھی گزارش ہے وہ بھی کسی ایسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہ کرے جو اس کی محرم نہیں ہے، وہ بھی کسی ایسی عورت سے معانقہ نہ کرے جو اس کی محرم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پوشیدہ دوستیاں، میسج اور فون، یہ ہمارے لیے شیطان نے برائی کے کام آسان کر دیے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیجیے. جو کام جائز ہے وہی کرنا چاہیے. آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن عید کا دن ہے، عیدی دینے کا دن ہے. ہر بندہ اپنے بچوں کو عیدی دیتا ہے، دینی چاہیے، لیکن اپنے اڑوس پڑوس میں یتیموں کو بھی عیدی دیجیے، مسکینوں کو بھی دیجیے، بیواؤں کو بھی دیجیے. یہ بھی لوگ ہماری عیدی کے مستحق ہیں. عید میں جہاں پہ ہمارے بچے عید کے مستحق ہیں، وہیں پہ یہ دوسرے جو معذور ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو بھی اپنی خوشی میں جو ہے وہ یاد رکھیے. اور یہ عید خوشی کا بھی پیغام ہے، اور یہ عید ملنساری کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا نام ہے. تو میں آبا سے گزارش کروں گا، والدین سے گزارش کروں گا، اپنے اولاد کو محبت سے دیکھیے، اپنے بچوں کو پیار سے دیکھیے، ان سے ملیے، نفرت کا اظہار نہ کیجیے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں اولاد سے نفرت کرتے ہیں. والدین کا یہ حق نہیں بنتا اپنی اولاد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، ان سے ناراضگی کرے، ان سے خوش ہو کے ملیے، ان کے ساتھ شفقت کیجیے، ان کی اچھی تربیت کیجیے. ان کے ساتھ اچھا ملنا آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. میں اولاد سے گزارش کروں گا، اپنے والدین کا، والدہ کا، والد کا ادب کیجیے، محبت سے ملیے، تھوڑی بہت کو اونچ نیچ ہے چھوڑ دیجیے. خوشی کے موقع پر غیروں کو گلے لگا کے ملو. اولاد اپنے باپ کو گلے لگا کر نہ ملے، اپنی ماں کو گلے لگا کے نہ ملے. اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی اور نحوست کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اولاد کو بھی چاہیے اس خوشی کے موقع پر اپنے والدین کو بھی یاد رکھے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے. یہیں پہ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کہا ہے. شوہر کا بھی حق ہے وہ اپنی بیوی کو بھی خوش کرے. عید کے موقع پر خوش ہوتا ہے انسان. اپنی ازواج کو خوش کیجئے، بیویوں کو خوش کیجئے، ان کے اوپر ظلم نہ کیجئے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے. سب سے زیادہ حسن سلوک کے ہمارے حقدار ہیں تو ہماری بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین. عورتوں سے نفرت نہ کیجئے، ان کو ڈانٹیے نہیں، ان کو ماریے نہیں، ان کو اچھے طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. میں یہ عید کے موقع پر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا جو بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی ہیں. اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کیجیے، اپنے شوہر کو تنگ نہ کیجیے، ان کے اوپر ظلم نہ کیجیے، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئیے. یہ خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پر آپ بھی رواداری کا مظاہرہ کریں، ملنساری کا مظاہرہ کریں، اور اپنے خاوند کی عزت کریں. آپ نے فرمایا وہ عورت جو خاوند کی عزت کرتی ہے، عزت کی اپنی حفاظت کرتی ہے، آسمان کے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور پکارا جاتا ہے عورت جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہیں. لباس کیا ہوتا ہے؟ گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، جسم کے عیبوں کو بچاتا ہے. لباس حفاظت کرتا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ لباس نہیں ہے، اسے اتار کے پھینک دینا چاہیے. جو بیوی اپنے شوہر کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ لباس نہیں ہے، اسے اتار کر پھینک دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت مقدس رشتہ بنایا ہے، پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، بہت عزت والا رشتہ بنایا ہے. اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے اور عید کے موقع پر اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے. اور عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. گلے شکوے دور کر دینے چاہیے. جب اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ میں نے بڑا گناہ کیے، فلاں بھی گناہ کیا، فلاں بھی گناہ کیا، اللہ معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور میں خود معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں معافی کو تو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ عید صلہ رحمی کا دن ہے. صلہ رحمی کیجیے اور بھول جائیے اور معاف کر دیجیے، اور لوگوں سے حسد نہ کیجیے، لوگوں سے نفرت نہ کیجیے. جس کے دل میں قدورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. جس کے دل میں اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، چچا تایا، ماموں کے بارے میں نفرت ہے، قدورت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں. رحمت نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے بخشش نہیں آتی ہے. اس لیے انسان ہونے کے نائیے سے زیادتی ہوئی ہو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرے. ان سے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ملے.
اور اس موقع پر جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائی فلسطین میں، کشمیر میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے. انہیں جس بری طریقے سے ظلم کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں بہت کم نظر آتی ہے. ہمارے وہ بھائی بہت مظلوم ہیں، ہمارے بڑے کچھ نہیں کرنے والے، کچھ نہیں کرتے، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلنا جو ہے وہ گناہ ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز میں ملا کر آواز کہہ دیں، ایک جملہ بول دیں، کوئی نظر نہیں آتا. انہیں کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، مسجدوں پہ، سکولوں پہ، ہسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ایک غم کا لفظ نہیں بول سکتا. تو آپ لوگ اور میں لوگ تو ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کو یاد کر سکتے ہیں. جب خاص طور پہ اپنے لیے بیٹھ کر دعا مانگے اللہ سے، اپنے بھائیوں کے لیے ضرور دعا مانگیں، یا اللہ ان ہمارے بھائیوں کے اوپر رحم فرما. کشمیر میں خاص طور پہ، فلسطین میں خاص طور پہ، اور جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما دے اور تباہ و برباد فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دے. مغفرت بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالی ہماری نیکیاں قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.